نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک بری خبر ہے. آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ لو جی میں نواز شریف نور ایسی تھوڑی سی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اور تھوڑی سی نہیں ہوئی ہیں. پوری دنیا سے ہم مدد کی اپیل کر دیں گے سوائے امریکہ. ڈونلڈ لو جڑا ہے نا اور ٹوٹ پینا انہیں ساری حکومت گرائی. بھائی وہ ایبسولوٹلی ناٹ وہ جڑا تسی کٹ کے رکھیا سی اور کی کرنا ہے فریج رکھ دی انہوں کی کرنا ہے. 17 تاریخ کو یعنی ہفتے والے دن احتجاج کرنے لگے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب والی جو جماعت ہے اس کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی کے پی کی. پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے. ایک عجیب قسم کی کھچڑی جو ہے وہ پکی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. آج بڑی اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں, ان کو ایویلویٹ کریں گے تھوڑی دیر میں. چونکہ بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا آگے کا لائحہ عمل جو ہے آج اناؤنس کر دیا ہے. یہ لائحہ عمل کتنا کامیاب ہوگا کتنا نہیں ہوگا اس کو بیٹھ کے ایویلویٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ناموں کے اناؤنسمنٹس جو ہے وہ کر دی گئی ہیں. پی ایم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا, سی ایم کے کینڈیڈیٹس کون ہوں گے, کون نہیں ہو سکتے ہیں, یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. وہ چھوٹا سا ایک سبسکرائب کا بٹن یہ نیچے دیکھ رہے ہوں گے, آپ نے اس کو پریس کرنا ہے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا, اور کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنے کامنٹس جو ہیں وہ ضرور دیا کریں. اچھا جی, سب سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جناب اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. تو آج ہے 15 تاریخ, تو جب تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویسے ہی احتیاطاً جا کے پیٹرول بھروا لیں ویسے ہی. لیکن یہ کوئی بہت زیادہ اضافہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا, کوئی 1 روپے کی صرف بات ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی 30 35 40 روپے بچانا چاہ رہے ہیں تو کر لیں. لیکن ڈیزل کی قیمت میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہاں پہ 8 روپے کا جمپ آ سکتا ہے. تو ڈیزل والے بھائی, ٹرک والے بھائی, جو ٹریکٹر والے بھائی جہاں پہ ڈیزل استعمال ہوتا ہے وہ دیکھ لیں کیا کرنا ہے. لیکن یہ کنفرم نہیں ہے اوبیسلی, الٹیمیٹلی جب اناؤنسمنٹ ہوگی تبھی پتہ لگے گا 12 بجے کے آس پاس کہ کیا اناؤنس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ہتک عزت کیس میں درخواست گزار طیبہ گل اور ملزم سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم جو ہے وہ پیش ہوئے. ایڈیشنل سیشن جج سہیل شیخ نے کہا کہ شہزاد سلیم پر 11 مارچ کو فرد جرم عائد ہوگی. یہ بیسکلی یہ وہ کیس ہے جس میں طیبہ گل جنہوں نے الزامات لگائے تھے کہ جناب جو سابقہ ڈی جی نیب ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ نازیبہ حرکات کی ہیں, اور اس کے بعد یہ معاملہ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا. تو اس کے بعد ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ ان طیبہ صاحبہ نے جو ہے وہ سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم کے خلاف بھی جو ہے وہ کیا تھا. تو یہ وہ معاملہ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. اس کے علاوہ فردوس عاشق اوان صاحبہ, انہوں نے ان کی جانب سے پولیس اہلکار کو جو تھپڑ مارا گیا تھا اس کے متعلق کیس کی سماعت الیکشن کمیشن میں ہوئی, جہاں پہ فردوس عاشق اوان نے معافی مانگتے ہوئے تحریری جواب اپنا جمع کرا دیا. اور متاثرہ پولیس اہلکار کی جانب سے بھی تحریری جو جواب ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا گیا ہے. ممبر الیکشن کمیشن سندھ نے استفسار کیا کہ آپ کون ہوتی ہیں قانون ہاتھ میں لینے والی, ہم آپ سے تھپڑ مارنے کی توقع نہیں رکھتے تھے. اس استفسار پر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ جو ہوا غلط ہوا, میں اس پر معافی مانگتی ہوں. پولنگ سٹیشنز پر عجیب ماحول تھا, قانون کا کام تھا مجھے تحفظ دینا, ہجوم مجھے ہراساں کر رہا تھا جبکہ پولیس تماشائی بنی ہوئی تھی. 2 رکنی بینچ کی جانب سے بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن آج کی سماعت کا حکم نامہ بعد میں جاری کرے گا. تو مطلب وہ فردوس عاشق اوان صاحب نے کہا کہ میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتی, میں چنڈ کڈ ماریا, تو میں اب کیا کروں اس کے اندر, جو میں سوری کہہ سکتی ہوں تو بس یہی ہو سکتا ہے. تو یہ جناب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں راجہ پرویز اشرف جو موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی اپنے خلاف آبزرویشن حذف کرانے کی اپیل پر سماعت ہوئی. معاملہ بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب شوکت عزیز صدیقی صاحب جج ہوا کرتے تھے تو ایک کیس کے اندر 2012 میں گجر خان کی کوئی سڑک بنی تھی, تو اس کے حوالے سے ایک کیس کے دوران انہوں نے آبزرویشنز دی تھی شوکت عزیز صدیقی صاحب نے. تو اس میں انہوں نے راجہ پرویز اشرف کو سڑک کے ٹھیکے کے کیس میں جو ہے بدنیت اور کرپٹ قرار دے دیا تھا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے راجہ پرویز اشرف کے خلاف کیس پر نیب کی انکوائری کا بھی جو ہے حکم دیا تھا. تو راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ کے, جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ جو آبزرویشن ہے ان جج صاحب کی, اس کو جو ہے حذف کیا جائے. اس کے اوپر جو سپریم کورٹ میں یہ جو معاملہ تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں بینچ جو ہے اس کو سن رہا تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ جی یہ ریمارکس جو ہیں ان کو حذف کر دیا جائے, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ ججز جو ہے وہ ریمارکس دینے سے پہلے ذرا تھوڑا خیال کر لیں گے. اس کے علاوہ سابق جج جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے, جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی زیر صدارت کھلی عدالت منعقد کر رہی ہے. کونسل نے مظاہر نقوی کے خلاف آفیشیل گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پروسیکیوٹر منصور عثمان اوان نے گواہان کی فہرست کونسل میں پیش کی.
پروسیکیوٹر منصور اوان نے کہا کہ مجموعی طور پر 5 آفیشیل گواہان کی فہرست پیش کی ہے. پہلے گواہ ملٹری اسٹیٹ آفیسر لاہور کینٹ عبدالغفار ریکارڈ کے ہمراہ کونسل کے سامنے پیش ہوئے. ملٹری اسٹیٹ آفیسر لاہور کینٹ عبدالغفار نے بیان قلم بند کرانے سے قبل حلف اٹھایا. ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے مظاہر نقوی کے وکیل کی حیثیت سے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا. اور چیف جسٹس نے کہا کہ ریٹائرڈ یا مستعفی جج کے خلاف کارروائی کے بارے میں کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. عدالت میں پہلے گواہ نے لاہور کنٹونمنٹ میں 1983 اسکوائر یارڈ کے پلاٹ کے دستاویز پیش کی. ریکارڈ کے مطابق پلاٹ 28 جون 2022 کو سابق جج مظاہر نقوی کے نام کروایا گیا. سینٹ جونز پارک پراپرٹی لاہور کینٹ کا ریکارڈ کونسل میں پیش بھی کیا گیا. اچھا جی، اس کے علاوہ ہم نے آپ کو آج صبح جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس کے اندر ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ اون چودھری کی جیت کو روک دیا گیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے. آج یہ خبر جو ہے وہ درست ثابت ہوئی اور جو عدالت کے اندر الیکشن کمیشن میں کے حوالے سے جو معاملہ تھا، الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے ڈی جی لاء کے ذریعے آگاہ کیا کہ جناب ہم نے یہ نوٹیفیکیشن اون چودھری کا روک دیا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے مخالف امیدوار اور درخواست گزار پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کو ہدایت کی کہ آپ کی درخواست الیکشن کمیشن کے پاس زیر التوا ہے، وہاں جائیں. عدالت نے سلمان اکرم راجہ کے وکیل کو الیکشن کمیشن کے سامنے کیس رکھنے کی ہدایت دی. ڈی جی لاء الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ غلطی الیکشن کمیشن سے ہوئی، اسی وجہ سے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے. تو یہ اب یعنی کم از کم استحکام پاکستان پارٹی کی ایک سیٹ جو ہے فی الحال رک گئی ہے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک بری خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جانب سے جو ان کے خلاف جو بیسکلی الیکشن کا فیصلہ تھا N15 مانسیرا کا، جہاں پہ وہ ہار گئے تھے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا. ریٹرننگ افسر جو ہے وہ اس نے بھی اپنی رپورٹ جو ہے وہ اس کیس میں جمع کروائی. تو ریٹرننگ افسر نے اپنے جواب میں بتایا کہ حلقے کا نتیجہ فارم 45 کے مطابق ہی مرتب کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر کے جواب کے بعد کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن روکنے کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی. نواز شریف کے وکیل تاخیر سے پیش ہوئے اور درخواست مسترد نہ کرنے کی استدعا کی، تاہم الیکشن کمیشن نے نواز شریف کے وکیل کو دوبارہ درخواست جو ہے وہ دائر کرنے کا کہا. وہ بیسکلی نواز شریف صاحب کے وکیل ہی وہاں پہ موجود نہیں تھے اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے، وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. وہ بعد میں آئے، اور جب بعد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں لیٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی سوری یو آر لیٹ ناؤ، اب دوبارہ درخواست جمع کرائیں، یہ کارروائی تو ہم ادھر ہی روک رہے ہیں. یہاں سے بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار شہزادہ گستاصب جو ہے وہ یہاں پہ کامیاب ہوئے. شہزادہ گستاصب صاحب بھی جو ہے نا وہ اب آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ لو جی میں نواز شریف نور آیا سی. مطلب یہ کریڈٹ کی بات ہے نا. اور مطلب اگر فار ایگزامپل آپ شعیب اختر کو چھکا مار دیں تو پھر بندہ پھر 2 اگلی نسلوں کو تو بتاتا ہے نا کہ میں نے شعیب اختر کو چھکا مارا تھا. تو یہاں پہ اگر آپ نے نواز شریف کو ہرایا تو بڑی بات ہے. خیر، اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں جناب وہ جو تھوڑی سی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اور تھوڑی سی نہیں ہوئی ہیں. پہلے یہ ہوا کہ جناب اسد قیصر صاحب جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، وہ اور بیرسٹر سیف، ان کی جا کے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد وہ باہر آئے. اب باہر یہ میں اس کو نا گفتگو کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، کیونکہ اگلی جو گفتگو میں اس کے بعد کروں گا نا وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، انٹر کنیکٹڈ، تو آپ نے بڑی غور سے سننا ہے اس کو. انہوں نے کہا جی 10 ماہ بعد عمران خان سے ملاقات ہوئی اور سیاسی معاملات پر مشاورت ہوئی. عمران خان نے عمر ایوب کو نامزد کیا ہے کہ جی وہ وزیر اعظم ہوں گے. بیسکلی اس کو یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ اگر انہوں نے اناؤنس کیا تو واقعی وہ وزیر اعظم ہوں گے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وزارت عظمیٰ کے لیے جب الیکشن ہوگا قومی اسمبلی کے اندر، تو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ عمر ایوب ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس نمبرز تو اس وقت ہے نہیں، لیکن آبویسلی آپ نے کسی نہ کسی کو کھڑا تو کرنا ہوتا ہے. تو عمر ایوب صاحب کے حوالے سے انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی وہ جو ہیں وزیر اعظم ہوں گے. اب عمر ایوب صاحب کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. ہری پور سے یہ الیکشن جیتے ہیں اور اس مرتبہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 1,92,000 ووٹ انہوں نے وہاں پہ حاصل کیا. بہت بڑی تعداد میں ووٹ ان کو ملے. عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ایوب خان صاحب جو سابق ڈکٹیٹر ہیں اور سابق آرمی چیف رہ چکے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں. اور ان کے والد صاحب گوہر ایوب صاحب وہ بھی سیاست میں ہوتے تھے. عمر ایوب صاحب ایک زمانے میں جو ہے قافلی میں بھی رہ چکے ہیں. عمر ایوب صاحب ایک زمانے میں نون لیگ میں بھی رہ چکے ہیں. اس کے بعد عمر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف میں آئے. پچھلے 1 سال میں بڑی پرومننٹ جو ہے وہ ان کو جگہ ملی ہے. اور وہی الیکشن جو کنٹروورشل ہو گئے تھے، جس کی بنیاد کے اوپر بلے کا نشان لے لیا گیا تھا، اس الیکشن کے مطابق عمر ایوب صاحب جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بھی تعینات ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے. تو اب ان کو جو ہے وہ یہ ایک اور نامینیشن جو ہے وہ دی گئی ہے. عمر ایوب صاحب جو ہے وہ ان کا شمار جو ہے وہ ڈوز میں ہوتا ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا ہاکس، ایک ہوتے ہیں ڈوز، ایک ہوتے ہیں ہاک. مثال کے طور پہ کون ہو گئے؟ علی مین گنڈا پور ہو گئے، مراد سعید ہو گئے. یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو ہاکس کنٹر. جو ڈو ہوتے ہیں وہ پیار سے، آرام سے، تمیز کے دائرے میں بات کرنے والے لوگ ہیں.
تو عمر ایوب صاحب جو ہے نا ان کا شمار ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے. خیر آگے کہا گیا جی اسد کیسر صاحب کی جانب سے کہ ملکی تاریخ کے بدترین انتخابات ہیں, انتخابات میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, مجھے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے, الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں سے رابطہ کریں گے, JUI, ANP, جماعت اسلامی اور قوم پرست جماعتیں سب سے بات ہم کریں گے. الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی, ایسی دھاندلی زدہ حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے, 1-2 روز میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے, ہم کسی صورت استعفیٰ نہیں دیں گے, ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, ہم احتجاج بھی کریں گے اور اسمبلیوں میں بھی بیٹھیں گے. عمران خان پورے ملک میں احتجاج کی تاریخ کا اعلان کریں گے. آگے چل کے جو گفتگو سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام ممالک انہوں نے اس الیکشن کے اوپر جو ہے وہ اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے, لیکن خصوصی طور پہ یہ ایکچولی سیڈ دس ہی سیڈ خصوصی طور پہ امریکہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, آپ الیکشنز میں فیئرنیس کی بات کرتے ہیں, تو امریکہ جو ہے وہ اس چیز کا نوٹس لے اور امریکہ جو ہے نا وہ دیکھے کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کس طرح الیکشن ہوئے. اب جب یہ بیان دیا گیا تو اس کے بعد سے جو ہے وہ بہت کرٹیسزم ہوا سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ بھائی وہ ایبسولوٹلی ناٹ وہ جڑا تسی کٹ کے رکھیا سی اور کی کرنا ہے, انہوں فریج رکھ دی, انہوں کی کرنا ہے. تو مطلب یہ کیا بات ہوئی, آپ تو کہتے تھے امریکی غلامی نامنظور اور امریکہ نے ہماری سازش گرائی ہے, ہماری سازش کی اور ہماری حکومت گرائی ہے, تو امریکہ ہی آپ کی حکومت گرانے والا اور اب آپ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی حکومت بنائے بھی, مطلب یہ تو وہی والی بات ہوگی نا کہ آپ امریکہ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچ میں چھلانگ مارے. تو اس پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. لیکن میں جسٹ ٹو بی فیئر یہ ایکچولی وہ جو تھیوری تھی جو میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں, عمران خان صاحب نے وہ جو انج کیا تھی نا وہ جو اسلام آباد والے اس میں, تو میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ رنگ بازی ہے, یہ ڈرامے بازی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف پالیٹکس ہو رہی ہے. آپ مجھے اب ذرا کوئی کامن سینس مجھے بتائیے نا, فار ایگزامپل ایک ملک جس کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی حکومت گرائی ہے, وائی وڈ یو وانٹ دیئر ہیلپ ناؤ؟ یو وڈ ناٹ نا. ایک نیچرل فنومنا یہی ہے کہ آپ ان کی مدد تو نہیں مانگیں گے. تو اب آپ اس وقت ان کو درخواست کر رہے ہیں کہ میں اس میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ خبر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو ہے اس کے اندر چھلانگ ضرور مارے. آپ کو تو ایکچولی میں تو اس کا ادر وے راؤنڈ میں اس کا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ یہ اناؤنس کرتے کہ پوری دنیا سے ہم مدد کی اپیل کر دیں گے سوائے امریکہ کے, کیونکہ ڈونلڈ لو جو ہے نا اور ٹوٹ پیڑا انہوں نے ساری حکومت گرائی ہے. مطلب آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا, بٹ یو آر ایکچولی گوئنگ دا ادر وے راؤنڈ. تو یہ ایکچولی اس بات کو پروف کرتا ہے کہ وہ آپ نے وہ جو پورا ایک جو کھڑا کیا تھا نا, وہ پورا محل جو کھڑا کیا تھا وہ ریت کا محل تھا, اس میں کوئی سچائی ہے نہیں. اصل پھڈا میں بار بار کہتا ہوں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی ہوگی کٹی, جب ہو گئی کٹی تو انہوں نے آپ کے سر کے اوپر وہ جو چھتری رکھی ہوئی تھی انہوں نے ہٹا لی. اصل کہانی یہ ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے, اب آپ کو ایک تو جو ہے نا وہ باکسنگ کرنے کے لیے آپ کو ایک کوئی نہ کوئی چیز چاہیے کہ میں نے مکہ کتنے مارنا ہے, تو جی امریکہ نو مارو, وہ آسان طریقہ ہے امریکہ نو مکہ مارو. اب آپ اسی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آؤ ساڑی آ کے ہیلپ کرو. خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج کریں, اور اب ہم لوگ 17 تاریخ کو یعنی ہفتے والے دن کو جو ہے وہ احتجاج کرنے لگے ہیں. یہ جو الیکشنز ہیں اس کے ریزلٹس کے مطابق, یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ بالکل آپ کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حق بجانب ہیں, بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ بالکل احتجاج کرنا چاہیے, کیونکہ جس طریقے کی دھاندلی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس پہ احتجاج کریں. لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گا پرامن احتجاج کریں, کوئی توڑ پھوڑ نہیں, کوئی 9 مئی نہیں, کوئی بلڈنگوں کو جلانا نہیں, کوئی جو پولیس کی گاڑیوں کو آگ نہیں لگانی, مطلب اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی, پرامن احتجاج کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اس کے علاوہ اب یہ تو ہوگی ایک گفتگو. اس کے بعد ہوتی ہے ایک دوسری گفتگو, وہ ہوتی ہے جناب بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت, یہ بھی پھر جا کے مل کے آتے ہیں اندر خان صاحب سے, اور یہ جب باہر آتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایک نئی یہ بھی کچھ مزید ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے ایک تو دوبارہ ریپیٹ کیا, انہوں نے کہا وزیر اعظم کے جو امیدوار ہیں وہ عمر ایوب صاحب ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پنجاب سے جو ہے میاں اسلم اقبال وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمارے امیدوار ہوں گے. اب پنجاب کے اندر آلریڈی وہی والی بات ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو وزیر اعظم کے بارے میں کہی تھی کہ نمبر تو ہے نہیں لیکن بندہ آپ نے کھڑا کرنا ہوتا ہے, تو میاں اسلم اقبال کو جو ہے وہ چوز کیا گیا. اب میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, لاہور کی پالیٹکس کرتے ہیں, اور پچھلی دفعہ جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی تو اس وقت بھی ان کا بڑا چانس تھا میاں اسلم اقبال صاحب کا, اور ایون جب عثمان بزدار کی پرفارمنس سے جو ہے وہ کافی مار پڑ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کو, تو اس دوران بھی بار بار میاں اسلم اقبال کا نام لیا جاتا تھا کہ میاں اسلم اقبال ان کو جو ہے وہ لایا جائے. تو ان کو انڈسٹریز کی وزارت جو ہے وہ دے دی گئی تھی.
لیکن ہی واز اے کمپٹنٹ گائے. مطلب وہ اپنے کام کے لحاظ سے میں بلکہ ایک دفعہ میں نے ان کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا تھا جا کے. ہی از اے کمپٹنٹ گائے. لیکن ایک پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے, وہ پاکستان میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ اس وقت روپوش ہیں, انڈر گراؤنڈ ہیں, اور میرا خیال میں شاید وہ مفرور بھی ہیں. تو آپ نے ان کو نامنیٹ تو کر دیا, لیکن ان کو اس کے لیے وہ نامنیشن, وہ الیکشن, سی ایم کا الیکشن بعد میں ہوگا. سب سے پہلے آپ کو آ کے جو سب سے پہلا کام ہے وہ ان تمام افراد کو اسمبلی میں آنا پڑے گا حلف اٹھانے کے لیے. اور چونکہ آپ ہیں انڈر گراؤنڈ, تو اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ آئے حلف اٹھانے کے لیے تو کہیں آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. آپ کو اسمبلی میں داخل ہونے سے پہلے شاید اریسٹ کر لیا جائے گا. بہت بڑی ایک لسٹ ہے ان لوگوں کی. لیکن اگر اسی طرح دیکھا جائے تو علی امین گنڈا پور جو ہے, مجھے سننے میں آیا کہ وہ تو ڈی آئی خان میں جو ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں, وہ بھی مطلوب ہیں, لیکن ان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا. سو وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنس. تو لیکن میاں اسلم اقبال ایک بہتر چوائس ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو ایز کمپیئر ٹو علی امین گنڈا پور, میرا خیال میں میاں اسلم اقبال ایک زیادہ بہتر چوائس ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اچھا, ایک اور جو چھکا مارا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ یہ تھا کہ جی بلوچستان میں جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں وہ ہوں گے سالار صاحب. اب یہ جو سالار صاحب ہیں, یہ ہم نے دیکھنے کی کوشش کی بھائی یہ سالار صاحب کون ہے, تو پتہ یہ لگا کہ سالار کاکڑ صاحب جو ہیں, اس نام کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے اسمبلی کے اندر. انہوں نے کہا جی بلوچستان اسمبلی میں ہمارے یہ سی ایم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو وہ جو سالار کاکڑ ہیں اس نے تو الیکشن لڑا ہے NA 263 کا, نیشنل اسمبلی کا, اور وہ ہار گئے ابھی تک کے رزلٹ کے مطابق. ایون تو وہ چیلنج کر رہے ہیں اس چیز کو, انہوں نے احتجاج وغیرہ بھی کیا ہے اس کے اوپر, لیکن وہ تو قومی اسمبلی کے بندے ہیں. تو آپ نے ان کو اناؤنس کر دیا کہ یہ سی ایم بلوچستان کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو ہی از ناٹ ان دا بلوچستان اسمبلی. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر چلے میں ایک منٹ کے لیے ان کی بات بھی کر لوں, یہ مشہور سوشل میڈیا ٹرول مشہور ہیں. یہ مطلب گالیاں دینا, پھانسی دے دو. اب میں وہ گالیاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, یہ ان جیسے بندہ یہ حرکتیں کر سکتا ہے. صحافیوں کو گالیاں دینا, حریفوں کو گالیاں دینا, یہ اس بندے کا جو شیوا ہے نا, جو ایکچولی جو وجہ شہرت ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس بندے کی عروج حاصل کرنے کی, وہ گالیاں دینا ہے, گندی لینگویج یوز کرنا سوشل میڈیا کے اوپر. یہ اس کا وتیرہ رہا ہے اس شخص کا. تو یہ بالکل آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی بلوچستان برانچ چاہیے, علی امین گنڈا پور کی بلوچستان برانچ چاہیے. تو اس شخص کو جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو سی ایم بلوچستان بنائیں گے. سی ایم بلوچستان آپ بنا نہیں سکتے. بعد میں اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے ایکچولی ٹویٹ کیا کہ نہیں, وہ خان صاحب نے کہا کہ آپ ان سے جا کے بات کریں. اب بات بھی کریں تو بھائی آپ کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے. مطلب 11 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں, 11 سیٹیں JUIF کی ہیں, 10 سیٹیں مسلم لیگ نون کی ہے, تو تسی اتنے کی کرنا ہے. تو بہرحال ایک اناؤنسمنٹ یہ بھی ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے احتجاج کی, وہی میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ جناب ہفتے والے دن جو ہے وہ احتجاج ہوگا. اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ پرسوں جس دن انہوں نے احتجاج رکھا ہوا ہے اسی دن سے PSL شروع ہو رہا ہے. 2 دن کے بعد پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر احتجاج ہونا کیا ٹھیک ہے یا نہیں, دس از فار یو ٹو ڈیسائڈ. لیکن میں آپ کو ویسے صرف بتا رہا ہوں کہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اس کا یہ ایشو ہے. اچھا, اب ایک اور چیز جو ہوئی وہ یہ تھی, جب یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جناب انہوں نے جو اسد کیسر صاحب ہے انہوں نے کہا جی تمام سیاسی جماعتوں سے بات ہوگی. تو اس کے بعد جیو نے ایک بریکنگ خبر چلائی جو کہ فیک نیوز ہے. وہ یہ تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز یعنی کہ پرویز خٹک صاحب والی جو جماعت ہے اس کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی KP کی. اچھا, یہ لاجک نہیں بنتی اس بات کی. لاجک اس لیے نہیں بنتی تھی کیونکہ وہاں پہ تو ان کی 2/3 میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی KP کے اندر. ان کو تو ضرورت ہی نہیں کسی کی, اور وہ بھی اس جماعت کے ساتھ جو ایکچولی آپ کے بندوں کو ٹارگٹ کر کے توڑتی رہی ہے, یعنی پرویز خٹک صاحب کی جماعت. سو کوئی کامن سینس نہیں بنتی تھی. لیکن جیو نے ماشاءاللہ یہ ٹکا کے یہ فیک نیوز چلائی اور رگڑتے رہے, اور ود ان دا نیکسٹ 20-25 منٹس وہ ڈینائی ہو گئی. تو دونوں سائڈ سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ڈینائی ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی طرف سے بھی ڈینائی ہوگی. بھائی ایسا کوئی چکر نہیں ہے, ہماری کوئی آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی. اچھا, دوسرا انہوں نے پھر رابطہ کیا ANP کے ساتھ, کیونکہ ANP بھی احتجاج کر رہی ہے, وہ بھی ان نتائج کو نہیں مانتی. تو ANP نے البتہ چٹا جواب دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی ہم سے رابطہ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, لیکن ہم نے نہ کر دی, ہم آپ کے ساتھ احتجاج نہیں کریں گے. اور تیسرا رابطہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے. دس از فار می اے بگ نیوز, کیونکہ ان دونوں کا ٹرف جو ہے وہ KP ہے. تو KP کے ٹرف کی, اور میرا خیال میں
مولانا صاحب کو زیادہ گلا اسی بات کا ہوگا کہ جناب اے ساریاں سیٹاں تسی پی ٹی آئی نو دیتیاں نے. تو پی ٹی آئی کا گلا کے پی کے حوالے سے نہیں, پی ٹی آئی کا گلا ایکچولی پنجاب اور کراچی کے حوالے سے ہے, یا سندھ آپ چلیں کہہ لیں, کراچی الگ نہیں, اس کے حوالے سے زیادہ ہے. لیکن ان دونوں کا ایفرٹ جو ہے وہ اگر بنتا بھی ہے, اگر مولانا کی بات سن بھی لی جائے کہ اچھا جی وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ دھاندلی کا کہہ رہے ہیں, تو اس کا تو نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا اگر اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو ایک عجیب قسم کی کھچڑی جو ہے وہ پکی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی جو ہے وہ رابطہ کرنے کا کہا گیا, لیکن بعد میں پہلے اسد کیسر صاحب نے کہا جی سب سے بات ہوگی, لیکن بعد میں جب بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت آئے میڈیا سے بات کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ جی اتحاد شہاد ہم کوئی نہیں بنائیں گے, حکومت بنانے کے حوالے سے ہم کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کریں گے. اچھا ویسے میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ میری جتنا میرا ایکسپیرینس ہے میں اس سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. رابطے جو ہوتے ہیں نا, وہ ایک رابطے ہوتے ہیں جو پبلک پوزیشن میں ہوتے ہیں, اور ایک رابطے ہوتے ہیں جو نان پبلک پوزیشنز میں ہوتے ہیں. وہ بند کمروں میں ہوتے ہیں, وہ خفیہ ہوتے ہیں, یہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سو وی ڈونٹ نو, میں کوڈ بھی, یہ میں خبر نہیں دے رہا آپ کو, کوڈ بھی کہ اس وقت جب آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یو نیور نو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں بیٹھ کے گپے مار رہے ہوں, وی ڈونٹ نو. لیکن آفیشیل پوزیشن جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کے کوئی ابھی تک رابطے یا پبلک ڈومین میں جو ہے وہ کوئی آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ جناب تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی سے الحاق پر نظر ثانی شروع کر دی ہے, اور ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا کہ جی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے آزاد امیدواروں کو کے پی جماعت اسلامی میں شامل ہونے سے روک دیا ہے, اور ممکنہ طور پر کے پی میں پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیت میں حکومت بنائیں گے. پہلے بیسکلی یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے جس طرح مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ, لیکن کے پی کا جو ہے وہ الیکشن سمبل تو موجود تھا, لیکن ان کے جو بندے جیتے بھی تھے وہ بھی ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ ہار گئے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اب ان کو بھی اس سلسلے میں منع کر دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.